بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں کہ ان کے لیے ہلکی سی آواز بنبناہٹ ہوتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا تذکرہ کرنے والا اللہ کے پاس موجود ہو جو تمہارا ذکر خیر کرتا رہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لاڈلی تھی، قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ جو خود چکی پیستی تھی، جس سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ جاتے تھے، اور خود ہی مشک بھر کر لاتی تھی جس سے سینہ پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، خود ہی جھاڑو دیتی تھی جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم اگر اپنے والد صاحب کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے، سہولت رہے گی۔ وہ گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا، اس لیے واپس چلی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا، تم کل کس کام کو آئی تھی؟ وہ چپ ہو گئیں، شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکی۔ میں نے عرض کیا، حضور چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینہ پر بھی نشان پڑ گیا ہے، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تجویز سے راضی ہوں۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہنوں کا قصہ بھی اسی قسم کا آیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم 2 بہنیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مشقت اور دقتیں ذکر کر کے ایک خادم کی طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہیں، میں تمہیں خادم سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور عزیزوں کو خاص طور سے ان تسبیحات کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ سونے کا ارادہ کریں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر ایک 33 مرتبہ پڑھیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو ان پر عمل کرے وہ جنت میں داخل ہو، اور وہ دونوں بہت سہل ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے وقت شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں ضرورت ہے اور فلاں کام ہے، اور جب سونے کا وقت ہوتا ہے وہ ادھر ادھر کی ضرورتیں یاد دلاتا ہے جن سے پڑھنا رہ جاتا ہے۔ ان احادیث میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار اور 2 جہان کے سردار کی بیٹی اپنے ہاتھ سے آٹا پیستی حتیٰ کہ ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے، خود ہی پانی بھر کر لاتی حتیٰ کہ سینہ پر مشک کی رسی کے نشان ہو گئے، خود ہی گھر کی جھاڑو وغیرہ سارا کام کرتی جس سے ہر وقت کپڑے میلے رہتے، آٹا گوندنا، روٹی پکانا، غرض سب ہی کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، کیا ہماری بیویاں یہ سارے کام
تو کیا ان میں سے آدھے بھی اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں؟ اور اگر نہیں کرتی تو کتنی غیرت کی بات ہے۔ اور جن کے آقاؤں کی یہ زندگی ہو، ان کے نام لیوا، ان کے نام پر فخر کرنے والوں کی زندگی اس کے آس پاس بھی نہ ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خادموں کا عمل ان کی مشقت آقاؤں سے کچھ آگے ہوتی، مگر افسوس کہ یہاں اس کے آس پاس بھی نہیں ہے۔